ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك. آج میلاد نور ہے آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے جس کا سارا نور ہے گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد اچھا کی آمد داتا سہانا نور ہے سہانا نور ہے آج آوے نور والا جس کا سارا نور ہے آج آوے نعرہ رسالت نعرہ رسالت جن کے ہاتھ کو لڑا کے سے محبت کا زار سے حضور کی آمد مکی کی آمد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آج آوے نور والا جس کا سارا نور ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور قبلہ حضرت سے حضور قبلہ حضرت سے استان علیہ فیض بشیر استان علیہ فیض بشیر استان علیہ فیض بشیر آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے گیا ہے نور والا جس کا سارا نور ہے نور والا جس کا سارا نور ہے سہانا نور ہے سرکار کی آمد مکی کی آمد سڑک کی آمد سڑک کی آمد نبی ہے کیا سہانا نور ہے
آمين 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 آمين
آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير وعلى آله وصحبه الحمد لله. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لا يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سب سے اعلیٰ نبی سب سے ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے
اپنے تارے کھیلے چھپ گئے نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عالم کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوار و منشان کا کرم شکر کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس کے پیارے محبوب پوری کائنات کے لیے جو احمد بن کے تشریف لائے جن کی اللہ تعالی نے یہ شان بنائی کہ ہر نبی ہر رسول ان کا امتی ہے اور ہر نبی اور ہر رسول سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے کہ میرے محبوب جب بھی تشریف لائیں اگر تمہاری موجودگی میں تشریف لائے تو تم سب نے ان کا ایمان لانا ہوگا اور تمہیں ان کی جھنڈا تھامنا ہوگا اور اسی جھنڈے کے کو بلند کرنا ہوگا وَلَا تَنْصُرُنَّهُ کا معنی یہی ہے کہ جو وہ کہیں اس کو ماننا ہوگا اور ان کے ساتھ مل کر کے تو دین حق کا علم بلند کرنا ہوگا لیکن انبیاء اور مرسلین آئے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات تو فرما دی مطلب یہ تھا کہ ہر ایک مفسرین نے فرمایا کہ ہر نبی سے ہر رسول سے عہد لیا گیا کہ تم اپنی زندگی میں اپنی امتوں سے اسی طرح عہد لیتے آنا کہ تم میں سے جو بھی اس نبی پاک کا زمانہ پائے ان پر ایمان بھی لائے اور ان کے دین کو بلند کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاون بنے اور یہ اعلان ہوتا 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی کہ میرے بعد وہ تشریف لانے والا ہے میں پیروں کی جو تصدیق کرتا ہوں جو آنے والا اس کی میں بشارت دیتا ہوں اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں تیرے منہ میں جو بشارت دی وہ بشارت نہیں تو نبی پاک علیہ السلام کا عہد ہر نبی سے لیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو لینے والے جب آئے اور وہ میثاق پر اقرار کرنے والے دنیا میں آئے چلے گئے اعلان کرتے ہوئے آ رہے ہیں جب آپ آ گئے انہیں موقع نہ ملا کہ سب کے سب کو حضور ایک جیسے اس مجمع میں وہاں جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے دیا تھا عالم اجسام میں ایسا پھر واقع نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات ہر نبی کو فرمایا جاؤ مسجد اقصیٰ کے اندر جمع ہو جاؤ وہاں میرا محبوب تشریف لانے والا تو پھر وہاں وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے اور اس جلسے سے لے کر کے اس پروگرام سے لے کر کے جو عالم ارواح کے اندر ہر نبی نے اقرار کیا تھا آج اس کی عملی تصویر مسجد اقصیٰ کے اندر معراج والی رات اسے پورا کر دیا گیا تو حضور کی شان و عظمت اتنی بلند و بالا ہے نبی بھی یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جن کو وہ جو خواہش کرتے ہیں کہ اگر وہ میری زندگی میں اگر مجھے ان کا زمانہ مل جائے تو میں ان کا کلمہ پڑھوں ان کی امتی بنوں کرتے اس سے زیادہ بھی الفاظ حضور نے فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو سوائے میری اتباع کے انہیں کچھ بھی چارہ کار نہ ہوتا لیکن میرے آنے کے بعد سب ہر قسم کی نبوت کا سسٹم بند ہو گیا کوئی نبی نہ
ذلی نہ بروزی نہ کسی نہ شاخ، یہ نبوت کو درخت کا نام نہیں ہے کہ جسے شاخیں نکلتی ہیں اور یہ شاخیں نکلیں گی. اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا تھا. جب آپ کو اول خلق بنایا ہے، ہر چیز سے پہلے بنایا ہے، اور اسی وقت وہاں ہی خاتم النبیین بھی آپ کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اسی وجہ سے قرآن عظیم پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور حضور علیہ السلام ہر نبی کی تصدیق کرتے ہیں. اور بعد میں حضور علیہ السلام نے یہ کہیں بھی نہیں یہ فرمایا کوئی اور نبی آئے گا، بلکہ فرمایا آزاد نبی ہے، بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس لیے یہ قطعی عقیدہ ہے. اپنے عقیدے پر جان دینا، یہ جان ہمارا آخری اچھار ہے کہ ہم جان بھی جو ہے اپنے ایمان کے پیچھے، عقیدے کے پیچھے وہ ہم دے سکتے ہیں، دے سکتے نہیں، دینی چاہیے. جب ایسا وقت بن جائے ایمان نہیں چھوڑنا ہے اور اپنے ایمان کو اتنا پکا دل کے اندر پختہ رکھنا ہے. دیکھیں زمین کا تنازع ہوتا ہے معمولی سا کسی کا، تو لوگ جھگڑ کر کے جانے دے دیتے ہیں ایک دوسرے پر. تو یہ معمولی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے تم جان دے دیتے ہو. تو ایمان کو معمولی سمجھا ہوا. ایمان تو ایمان ہے. یہ چیزیں ایمان جہاں یہ سمجھاتا ہے کہ ناحق کسی کو مت قتل کرو، اسلام وہاں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنے ایمان کی پوری حفاظت کرو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی، آستان علیہ فیض پوشری، آستان علیہ فیض پوشری، قبلہ جناب حضرت صاحب. خدافت میں ہم دعا کرتے ہیں ہمارے چودھری حاجی محمد شبیر صاحب جو سیتھیے میں انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور یہاں ان کا گھر ہے. یہ ان کی دکان ہے. انہوں نے جو اسٹیج بنوایا اور پتہ نہیں کب سے وہ فون کر رہے ہیں دن رات پہ میلا شریف آ رہا ہے، وہاں پروگرام ضرور کریں، وہاں اسٹیج اچھا سا بنائیں. اور مجھے کل بھی فون آیا اور بس یہ مسلسل بھائی اس خوشی میں وہاں بھی بڑی خوشی سے وہ وہاں جلوس کا استقبال کرتے اپنے شہر کے اندر بھی، اور وہاں بریڈ فورڈ کے اندر بھی آ کر کے اپنے بچوں کو بھیجتے، سب کو بھی وہاں جھنڈیاں لگانا، یہ کرنا وہ کرنا ہے. کئی دن وہ آ کر کے وہاں خرچ کرتے ہیں. اور آج وہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ ان کی اس جگہ میں بھی پچھلے سال بھی ہوا، اسے پچھلے بھی اس سال انہوں نے زیادہ اہتمام کر کے یہ اسٹیج بھی انہوں نے بنا دیا تاکہ اچھی طرح سے لوگ یہاں آئیں حضور کے مہمان سمجھ کر کے. تو یہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کسی سلسلے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ وہ حضور کے بارے ہم فضل کرتے ہیں. بظاہر اس شخص کی دیکھیں تو وہ بالکل افاد اور معذور ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یہ دنیاوی ثروت بھی کیا ہے اور اصحاب محبت سے بھی بنایا ہے. محبت رسول پر وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے کیا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہر لمحہ اسے سکون عطا فرمائے، اس کی اولاد کو سکون عطا فرمائے. جو زندگی باقی ہے وہ ایمان اور اسلام کے ساتھ گزرے. اس کا ہم سب کا ہم جنہوں نے تعاون نہ کیا وہ بھی دنیا میں جہاں کے بھی مسلمان ہیں سب کا خاتمہ لکھا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ولا تنقوا الدين بهذه الأحوال والآفات وتكفرون بهذه الحاجات وتطهرون بها من السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم دعوتنا يا مولانا فإنك مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بحمد الله يا الله. السلام عليكم. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد کا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار اللہ 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 لا الہ الا
اللہ لا الہ الا ہو آن نبی دل کے گلشن میں آئی تازہ بہار آن نبی دل کے گلشن میں آئی گا تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آدر دیوان نبی کی اللہ 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 لا الہ اللہ 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 لا الہ اللہ سرکار کی آمد بچی کی آمد نبی کی آمد سڑک کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد اللہ 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 لا الہ اللہ بارہ نبی اللہ کو آلہ دیوتی بارہ نبی اللہ کو آلہ دیوتی نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی آستانہ علیہ فیض پور شریف تشریف لائیں قاری احمد رضا صاحب محترم فاروق لکشمندی صاحب تشریف لائیں آزم خلافت آپ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا محبوب الله سنتے ہیں کہ محشر میں رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب دل بن آئی ہے سنتے یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہیں پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا
آئی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے سنتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ اکبر صدق اللہ العظیم حاضرین کرام بحمد تعالی حسب سابق یہاں اس مارکیٹ میں الحمدللہ مجلس آج یہاں پہنچا ہے اور حضرت الحاج چودھری عبدالرشید صاحب زیدہ مجدہ و عمرہ و حکمہ جو اس وقت برمنگھم انگلینڈ میں ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہی اس مارکیٹ کو سجاتے ہیں اور آج وہ وہاں انشاءاللہ ان تک یہ پیغام پہنچ رہا ہوگا پہنچ جائے گا کہ اسی طرح یہاں یہ پروگرام یہ جاری ہے اور ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس سے برکت فرمائے ان کا ہم سب کا خاتمہ میں خیر ایمان فرمائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا اعطیناک الکوثر یہ کون ہے ان کو تو اللہ پاک کا ارشاد ہے انا اعطیناک الکوثر آپ میری طرف تو لکھا ہے انا اعطیناک الکوثر اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا اس کی شان نزول کے متعلق متعدد قول ہے ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صاحبزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات شریفہ ہوئی جناب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور بعد میں حضرت ابراہیم جو مدینہ منورہ میں ان کی ولادت ہوئی وہیں کم سنی میں ان کی وفات ہوئی اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی بار اس کا نزول ہوا اور دوبارہ ان کی وفات پر بھی اس کا نزول ہوا تو مکہ مکرمہ کے اندر جب آپ کے صاحبزادہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد نرینہ کوئی نہیں ہمارے ہاں جیسا کہ معاشرے کے اندر یہ شروع سے انسانیت کے اندر یہ بات چلی آ رہی جس کا بیٹا نہ ہو کہتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح دنیا سے جا رہا ہے اس کا کوئی پیچھے نہیں ہے تو وہ بھی کہنے لگے اسی طرح سے کہ نام مٹ جائے گا بس یہ چند دن کا یہ کھیل ہے اور پیچھے کوئی نہیں اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر تم کہتے ہو ان کا نام ہم نے انہیں الکوثر عطا کر دیا یہ الکوثر کا معنی بہت زیادہ 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 عطا کرنا ہے بہت زیادہ دیا ہے الکوثر کا مطلب معنی بیان کرنے کے لیے مفسرین نے بہت ساری تعویلیں کی ہیں کہ اس کو معنی میں کیسے لیں کیونکہ کثیر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ کوئی چیز کثرت کے ساتھ ہو پر الکوثر کثیر سے بھی زیادہ ہے جسے کہتے ہیں آپ اس طرح کرو کہ اس کثیر کو ڈبل کر دو کہو کہ بہت بہت یعنی دیا ہے اب وہ کیا چیز ہے جو زیادہ ہونا وہ پانی ہے جو زیادہ ہے چینی ہے زیادہ ہے دیکھا نا ایک چیز زیادہ ہے وہ چیز ہوگی نا کسی کچھ نام ہوگا اس چیز کا جو زیادہ ہے باقی وہ ایک چیز ہو جس کی کثرت کا ذکر کرنا وہ چیز کا نام نہیں اس لیے اللہ پاک نے صفت کا ذکر کیا موصوف کا ذکر نہیں کیا وہ چیز کیا جو زیادہ دیا ہے اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب ہر کمال آپ کو کثیر عطا کرتا ہے اگر حسن جمال کی بات کریں تو آپ جیسا حسین و جمیل کو نہیں وہ بھی بکثرت ہے اگر علم اور کمال کی بات کریں وہ آپ میں سب سے زیادہ ہے حتیٰ کہ آپ کو اللہ پاک نے
نے جس طرح نام دیا ہے محمد، اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر شان آپ کی محمد بنائی ہے. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ کو دیکھیں اور لفظ محمد کو دیکھیں. ویسے نام جو ہے نا، نام کبھی نام فٹ ہوتا ہے، کبھی نام فٹ نہیں ہوتا ہے. کسی کا نام ہم رکھ دیتے ہیں، بچہ پیدا ہوا علم دین نام رکھ دیا، یعنی دین، علم دین، مطلب یہ تھا کہ عالم دین ہوگا، علم دین ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ دین کا علم تو دین دنیا میں بھی نہ پڑھے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک نام تو رکھ دیا تھا، نام پورا نہیں آتا. لیکن پوری انسانیت کے اندر انسان عقل سے آخری انسان تک سب کو کھول کے دیکھ لیں، صرف ایک ذات ہے جس کا نام محمد ہے. اس کی جو شان ہے وہ محمد ہے. خطاب محمد ہے، سکوت محمد ہے، بولنا محمد ہے، خاموش رہنا محمد ہے، اٹھنا محمد ہے، بیٹھنا محمد ہے. کس چیز کی تعریف؟ محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے. اس کے اٹھنے کی تعریف کرے تو وہ ختم نہیں ہوتی، اس کے بیٹھنے کی تعریف کرے وہ ختم نہیں ہوتی، اس کی کسی وصف کا بھی. اس لیے حضور کی جو کمال ہیں، تیرے وصف تو ہیں عیب تنائی سے عیب تنائی سے بڑی. اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب آپ کی جو کمالات کوئی لمٹ ہو، کہا کہ اس کی لمٹ نہیں، وہ اس عیب سے پاک ہے کہ وہاں لمٹ بھی عیب ہے. اس لیے آپ کے کمالات کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس عیب تنائی سے بھی آپ کے کمالات پر تم ایک مدینہ منورہ اگر میری ریچ میں ہو کوئی بات، میں ایک دن خالی کر دوں، کہوں کہ مدینہ منورہ کو سادات کے لیے خالی کر دو. دنیا کے سادات کا اصل گھر تو مدینہ ہے. اصل گھر ان کا یہ ہے، ان سب کو سب گلیوں میں حضور کی اولاد ہو، حضور خوش ہوں کہ ان لوگوں نے اہتمام کیا میری اولاد کے لیے، سب کو میرے گھر میں اکٹھا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ قادر ہے انشاءاللہ، یہاں نہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہوگا. حضور کی اولاد حضور کے قریب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے والہانہ محبت عطا فرمائے. اور دعا کرتے ہیں سب کے لیے، صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ارحمنا يا مولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اب انشاءاللہ تعالی جلوس طیبہ شریف اور وہاں انشاءاللہ محفل نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہے عشق مصطفیٰ، جو ہے عشق مصطفیٰ. آستانہ عالیہ فیض پور شریف، آستانہ عالیہ فیض پور شریف. قبلہ جناب حضرت صاحب، قبلہ جناب حضرت صاحب. آج میلاد نبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے. آج میلاد نبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے. آگے آؤ نور والا جس کا سارا نور ہے. آگے آؤ نور والا جس کا سارا نور ہے. شنوری فرش نوری دولت نور ہے. شنوری نور
نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ فیض پور شریف آستانہ عالیہ فیض پور شریف قبلہ جناب حضرت صاحب قبلہ جناب حضرت صاحب آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آج آؤ نور والا جی عرش نوری نور ہے آج میلاد نبی ہے کیا سبحانہ نور ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ سید مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہے نا عشق مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آستانہ عالیہ فیض پور شریف نشان مرد مومن بات گویم نشان مرد مومن بات گویم جو مر گایت تبسم بر لبے اللہ کے ولی کو جب مومن کو موت آتی ہے جب اس کا جنازہ کے پہلے یہ بات چہرہ دیکھے تو اونٹوں پہ مسکراہٹ آ چکی ہوتی ہے حضرات ساری زندگی میرا اور آپ کا مشن ہے اللہ اکبر و یا رسول اللہ ہمارا مشن کیا ہے ہمارا مشن کیا ہے خلوتوں میں جلوتوں میں ہر جگہ ہر مقام پر ہم نے یہ نعرے بلند کرنے ہیں اپنے اندر اتحاد رکھنا ہے اتفاق رکھنا ہے جلسہ ختم ہو نماز ظہر ادا کر کے اس کے بعد اختتام فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی سیدہ آمنہ سنتی تھی جب یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام صلوات اللہ علیکہ صلوات آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام